کسی نے بول دیا اچھا رشتہ ہوگا، کسی نے بول دیا جی استخارہ اچھا نہیں آیا، بیک آف ہو جائیں گے، تو ان کی تو زندگی ہوگی نا برباد۔ اور اگر کوئی چیز اچھی نہیں ہے، مطلب ہم کسی انسان پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، آ گیا نا پھر وہی معاملہ، وہی عقیدے کا، وہی شرک کا، کہ ایک انسان نے بول دیا استخارہ اچھا نہیں آیا، تو پھر اللہ سے تم نے دعا کیوں کروائی؟ اللہ سے تم نے استخارہ کیوں کروایا؟ تمام معاملات تو اللہ کرتا ہے، تو وہ بندہ کیسے کہہ سکتا ہے استخارہ اچھا نہیں آیا بس جی بیک آف ہو گئے؟ فیملیز، میں نے بہت سی ایسی فیملیز دیکھی ہیں جو اچھے سے اچھا رشتہ جو ہے وہ بیک آف ہو جاتے ہیں، جی ہمارا استخارہ اچھا نہیں آیا، اور رل جاتی ہیں ان کی بیٹیاں گھر بیٹھ کے، یا بیٹے، شادیاں ان کی ٹوٹ جاتی ہیں، ہوتے ہوتے رہ جاتی ہیں۔ یہ صرف اور صرف وہ جو لوگ جی ہم بڑے مانتے ہیں، جی وہ بڑے ہمارے پیر ہیں تو وہ ہمارے بڑے باپے ہیں، وہ بابے پیر ہوں گے اپنے جو بھی ہے، مگر وہ غیب کا علم کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چیز کسی کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے؟ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کوئی چیز کسی کے لیے بری ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو اللہ پاک کو معلوم ہے، اللہ پاک کو پتہ ہے کہ کوئی چیز کسی کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے، کسی کے لیے بری ہے یا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے پیچھے لگ کے جو رشتہ توڑ رہے ہیں وہ بہت بہت بہترین ہو، اور اگر ہو سکتا ہے کہ جس کے پیچھے لگ کے وہ کہہ رہے ہیں جی استخارہ اچھا آ گیا اور بس چل پڑے ہیں اس کو کام کو کرنے، وہ چیز اچھی نہ ہو، تو پھر اللہ پاک نا قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے کہ جب ہمیں چھوڑ کے کوئی دوسری طرف جاتا ہے نا کسی طرف، تو ہم اس کو اسی جگہ کر دیتے ہیں، ہم اس کو اسی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اللہ پاک تو پھر نہیں، پھر نہ اللہ پاک رکاوٹیں ڈالتے ہیں، نہ اللہ پاک آسانی فرماتے ہیں، پھر وہ بابا ہی آپ کا سب کچھ ہوتا ہے، وہ جو پیرنی ہوتی ہے وہی آپ کی سب کچھ ہوتی ہے، اور وہی پھر آپ کو لے کر چلتی ہے، اور وہی پھر آپ کو پاگل بناتی رہتی ہے، 2 3 4 باتیں بتا دے گی یا بتا دے گا، اور وہ کیسے بتاتے ہیں یہ میں اپنے جو جادو ٹونا یا نظر بد والا وائس نوٹ ہوگا اس میں بتاؤں گی۔ ابھی اس کو ہم استخارہ تک ہی رکھتے ہیں۔ استخارہ بیسیکلی ہے کیا؟ استخارہ ایک دعا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو استخارہ کی ایسے ترغیب دلاتے تھے، جیسے ایسے تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن پاک کی آیات کو سکھاتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے 1162 اس کا نمبر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی تعلیم جب دیا کرتے تھے تو انہوں نے جو طریقہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد میں استخارہ کی دعا کریں، اور وہ دعا بھی بتائی ہے حدیث میں، وہ میں ابھی شیئر کر دوں گی اس وائس نوٹ کے ساتھ آپ لوگوں کو، جس کو یاد نہیں ہو وہ 2 رکعت پڑھے، جس نیت سے جس بھی عمل کے لیے وہ کر رہے، اور اس کے بعد میں وہ دعا پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ استخارہ کچھ بھی نہیں ہے، اور کوئی اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں کہ کوئی کرے گا 3 دن، کوئی 7 دن کرے گا اور کوئی دوسرا کرے گا، اور اس کا کوئی خواب میں کچھ دکھایا جائے گا اور پتہ نہیں کیا ہوگا، اور رات کو اور پتہ نہیں سو جانا ہے، اس کروٹ کو سونا ہے، اور مطلب وہ یہ سارے ڈرامے جو ہے نا وہ بس دین کے نام پہ پھیلائے گئے ہیں۔ سیدھی بات کوئی بھی نہیں بتاتا، ایسے لوگوں نے دین کو مشکل کیا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے پیسہ کمانا ہے، دین ان کا جو ہے وہ ذریعہ معاش ہے، اور غلط طریقے سے، اور بیچارے پھر ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں یقین کر کے، کیونکہ ہم نے خود تو استعمال عقل کرنی نہیں ہے۔ استخارہ کی دعا کو پڑھیں، عربی میں تو سمجھ نہیں آئے گی، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنے تمام بیانات میں کہ قرآن عربی میں ہے، عربی ہماری زبان نہیں ہے، اور اس کو جب ہم اردو میں پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی۔ اسی طرح جب استخارہ کی دعا کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں تو وہ کوئی اور کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارا استخارہ کوئی اور کیسے کر سکتا ہے؟ تب اتنی کامن سینس تو ایک چھوٹے سے بچے میں بھی ہوتی ہے کہ اب میں آپ کو اردو میں اس کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ اے اللہ، بے شک تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتی ہوں، اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتی ہوں، اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتی ہوں، کیونکہ قدرت
تو رکھتا ہے میں نہیں قدرت رکھتی، تو جانتا ہے میں نہیں جانتی، تو غیبوں کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ فلاں کام، یعنی کوئی بھی کام، اس میں ہم خالی شادی کے لیے نہیں استخارے ہوتے، شادی کو لے لیں، کوئی چیز لینے جا رہے ہیں، کوئی سوٹ لینے جا رہے ہیں، کوئی پراپرٹی خریدنے لگے ہیں، کوئی بھی کام کرنے لگے ہیں، آپ اس کا یہاں نام لے رہے ہیں کہ بے شک یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اس میں میرے حق میں فیصلہ کر دے، اور اگر اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام، کوئی بھی جو بھی کام ہے، میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے، جہاں بھی وہ پھر ہو، مجھے اس پر راضی کر دے۔ یہ ہے استخارہ کی دعا۔ اب مجھے ایک معصومانہ سا میرا یہ سوال ہے کہ کوئی دوسرا بندہ یا بندی یہ استخارہ ہمارے لیے کیسے کر سکتے ہیں؟ حدیث کو بدلیں گے، حدیث کے الفاظ بدلیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی ایسے ہمیں تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن کریم کی کسی سورت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو وہ کیا، کون سے الفاظ اس حدیث کے بدلیں گے؟ مطلب یہ تو استخارہ ہمارے لیے، جہاں پر آ رہا ہے کہ یہ میرے انجام کار کے لیے، یہ میرے دین، میرے معاش کے لیے، تو کوئی ہمارا استخارہ کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے نالج کی بات، یہ ہے کامن سینس کی بات، یہ ہے علم سیکھنے کی بات، کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو یہ چیز۔ اور آج کل کیا ہو رہا ہے، وہ جی 3 دن کا استخارے کے اتنے پیسے اس نے مانگے، اور جی وہ استخارہ جی اچھا نہیں آیا، جی کیسے وہ بتا سکتے ہیں استخارہ اچھا نہیں آیا ہے؟ کیا استخارہ مطلب دعا اچھی نہیں آئی کہ اللہ پاک میں یہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر یہ میرے لیے خیر و عافیت کیا ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کو مجھ سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے۔ اور آف کورس کہ جب ہم استخارہ کر کے کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اگر وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو اس میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور آٹومیٹکلی وہ کام ختم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ استخارہ کچھ بھی نہیں ہے، اور استخارہ تو ہر کوئی اس کا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اس کے دن نہیں ہے، کوئی اس کا ایک پراپر عمل نہیں بتایا، بس یہی بتایا کہ 2 رکعت کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں ہر نماز کے ساتھ، جب جو نفل نماز کا ٹائم ہوتا ہے آپ اس کو اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کہیں نہیں لکھا کہ جی ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، یہ نظر آ جائے گا، وہ نظر آ جائے گا۔ خوابوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا آپ کی رکاوٹوں سے تعلق ہے۔ اگر اس کام میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں تو بس پھر اللہ پاک، اور جب تک وہ کام ہو نہیں جائے، شادی کا ہے، کوئی اور کام ہے، کسی چیز کو خریدنا ہے، کوئی اور آپ عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ اس کو جب استخارہ کرتے ہیں، جب تک وہ ہو نہ جائے آپ کنٹینیوس استخارہ کریں، کیونکہ آپ اللہ پاک سے آپ دعا کر رہے ہیں۔ تو اس کا کسی دوسرے انسان سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور وہی بات کہ ٹھگنے کے لیے، پیسوں کے لیے لوگ بیٹھے ہیں، بندیاں بیٹھی ہیں، اور وہ جی آئیں جی ہم استخارہ کر دیتے ہیں، آن لائن استخارہ ہو رہا ہے، مطلب حد ہو جاتی ہے کسی کو بیوقوف بنانے کی کہ کسی بھی نام پر بنا دیں۔ مطلب پیر بابوں کے اوپر لائنیں لگی ہوئی ہیں، مگر جو دین کا علم دے رہے ہیں نا، ان کی کوئی بات ہی نہیں سن رہا۔ آپ اپنے آپ کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کیوں کر جاتے ہیں؟ تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، وہ ایک دعا ہے، کوئی دوسرا انسان آپ کی دعا میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا، کتنا بھی کوئی نیک ہو، اس کا کام ہی نہیں ہے یہ کرنا۔ آپ کا اللہ کے ساتھ سیدھا تعلق ہے۔ ہم اللہ سے جب نماز پڑھتے ہیں نا تو اللہ کے اور ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، کتنا وہ قریب ہے وہ پاک ذات کہ وہ نظر نہ پہنچ سکے، وہ اتنا دور ہے مگر وہ اسی لمحے ہماری شارک کے قریب ہے، اور وہی ہماری دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ تو کوئی دوسرا اس میں کیسے آ سکتا ہے؟
اگر پھر بھی مطلب وہی بات کہ جن کو علم نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ہمارا فرض ہے کہ ان کو یہ علم دینا قرآن و سنت کے مطابق جو ہے. باقی بس یہاں پر بھی کافی کچھ ایسے مطلب بیٹھے ہوئے ہیں لوگ پاگل بنانے کے لیے. بڑے بڑے عالم آپ کو نظر آئیں گے، بڑے بڑے کارٹونز نظر آئیں گے آپ کو جنہوں نے دین کو تماشا بنایا ہوا ہے. بڑے بڑے پیر بابے نظر آئیں گے، او جی ہم ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے. تو ابھی صرف استخارہ کی بات ہو رہی ہے، باقی معاملات میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. خیر وہ جب میں ابھی شرک کے حوالے سے سارا اپنا وہ کروں گی وائس نوٹ، پھر اس میں بتاؤں گی کہ کیا 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 جاتا ہے جادو کے نام پہ، نظروں کے نام پہ، تو پتہ نہیں کن کن ناموں پہ. تو ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اپنے استخارے کو خود کریں اور دعا کو خود مانگیں. جن کو دعا یاد نہیں ہو وہ اردو میں مانگ سکتے ہیں، عربی نہیں پڑھنی آتی ہو تو اردو میں کر لیں، کیونکہ یہ ایک دعا ہے اور دعا ایک عظیم ترین عبادت ہے اور اس کا تعلق صرف آپ کا اور آپ کے رب کے ساتھ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جس طرح سے انہوں نے استخارے کا بتایا، صحابہ کو بتایا، ہمیں وہی عمل کرنا چاہیے. اور کوئی بھی اس کام کو صرف آپ کو اگر مطلب وہی بات ہے کہ کسی کو شوق ہے کہ وہ پھر جائیں پیسے خرچے، نہیں جی یہ چیز بات غلط ہے یا ایسے نہیں ہوتا ویسے نہیں ہوتا، ہم کروائیں گے ان سے کروائیں گے، جی بہت اچھا ہے استخارہ کرتے ہیں، وہ کیسے بتا سکتے ہیں؟ میں تو پہلے یہ حیران ہوتی ہوں. میں تو ان سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ مطلب ان کو کیا نظر آتا ہے؟ وہ جو اگر کہہ دیں جی استخارہ ٹھیک نہیں آیا سپوز، کیا نظر آتا ہوگا ان کو؟ مطلب مینس کہ کوئی خواب میں آ کے کوئی ان کو الہام ہو جاتا ہوگا، کوئی غیب کا علم ان کو نعوذ باللہ مل جاتا ہوگا. سب ٹوپی ڈرامے ہیں. یہ ہمیں بات اس چیز کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی خواب سے کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. کام آپ کا، خواب دوسرے کو آ رہا ہے، واہ کمال ہے. ایسا نہیں ہوتا. تو کام آپ کا ہے تو خواب بھی آپ کو ہی آئے گا، رکاوٹیں بھی آپ کو ہی آئیں گی، یا آسانی بھی آپ ہی کے لیے ہوگی جب آپ اپنا رب سے تعلق مضبوط کریں گے. اللہ پاک سے مجھے ہنسی آ رہی ہے. ایک تو ویسے ہی فجر کے بعد میرا بڑا پرسکون سا ایک ٹائم ہوتا ہے، تو میں اس میں کوشش کرتی ہوں کہ کوئی تھوڑا جو ایک ایگریسو سے یا ہائپر سے ٹاپکس ہوں ان کو نہ ہی لوں، مگر یہ بہت ضروری تھا بتانا. اور کیونکہ شادیوں کا سیزن ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور وہ بیچارے مطلب مینس مینیپولیٹ ہو رہے ہیں ایسے لوگوں کے ہاتھوں جو کہ استخارے کے نام پہ یا پتہ نہیں کوئی فعال کے نام پہ، وہ تو ویسے شرک ہے فعال وغیرہ نکلوانا، تو ایسے ناموں ایسی چیزوں پہ پیر بابوں کے اوپر بہت کھجل خواری ہوتی ہے. میں مطلب رحم کرے اللہ ایسے لوگوں کے اوپر اور ان کو ہدایت عطا کرے، کیونکہ وہ بیچاروں کو نالج تو ہوتا نہیں ہے دین کا. تو وہ بس جس نے تھوڑی سی داڑھی رکھ لی یا جس نے تھوڑا سا حجاب کر لیا، وہ سمجھتے ہیں یہ دنیا کا سب سے بس یہ ولی اللہ بن گیا. بھئی آپ خود ولی اللہ بنو. ولی کس کو کہا جاتا ہے؟ ولی کہا جاتا ہے اللہ کے دوست کو. اللہ سے دوستی لگاؤ. میرا اللہ سے دوستی کا بیان ہے، وہ میں آج کل میں آپ کو سینڈ کروں گی، جو ہماری پرانی ممبرز ہیں انہوں نے سنا بھی ہوا ہے. تو اللہ سے دوستی لگاؤ. جب آپ اللہ پاک کے تمام فرمانبرداری کے کام کریں گے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، اطاعت کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ اللہ کے ولی بن جاؤ گے. آپ خود اللہ کے ولی بنو. آپ اپنے آپ کو کیوں اتنا انڈر اسٹیمیٹ کر جاتے ہو؟ مگر وہی بات ہے نا کہ ہمارے شیطانی کام اور ہمارے گناہ ہمیں اس طرف نہیں جانے دیتے. اللہ سے دوستی لگاؤ. اور یہ کوئی جو ہے ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون کتنا کیا ہے اور کیسے ہے. اپنے کام خاص طور پہ جو اللہ سے جڑے ہیں وہ خود کریں. ان کا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی بھی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. کسی سے پوچھنے جائیں، کسی سے کوئی معاملات کریں، کوئی بتا دیتا ہے کہ جی اچھا جی ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا. یہ تو خیر بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے، یہ جو پیر بابوں کو لے کر یا جو ہم جاتے ہیں اور وہ فوراً بتا دیتے ہیں کہ بھئی اچھا، کچھ اچھا بھی بتاتے ہیں، کچھ برا، کچھ سچ. ایک سچ کے ساتھ کہتے ہیں نا سب سے خطرناک سچ وہ ہوتا ہے سب سے خطرناک جھوٹ وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ تھوڑا سا سچ شامل ہوتا ہے. تو بس یہی وہ لوگ کرتے ہیں. اور وہ کیسے کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ میں اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس ٹاپک کو کور کر لیا ہے. بس آج کل میں مجھے ٹائم نہیں مل رہا، جس کو جنات، نظر بد، جادو ٹونا کہا جاتا ہے.
اور میں اس حوالے سے آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گی کہ یہ کس طریقے سے وہ لوگ کرتے ہیں، یہ کیا جو ہے وہ ہمیں پاگل بناتے ہیں، ماموں بناتے ہیں، اور ماموں نہیں مامی بناتے ہیں، تو اور ہم بھی بیچاری عورتیں جو ہیں وہ چل پڑتی ہیں اس راستے پہ، اور یہ چیز بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، تو اس کو روکنا ہم سب کا کام ہے۔ جتنی بھی خواتین یہ وائس نوٹ سن رہی ہیں، میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس بات پہ عمل کریں اور اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ پاک ہمیں اس علم پہ عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی اور دوسروں کو بچانے کی، ان کا پیسہ بھی اور ان کا وقت بھی اور ان کے جو جذبات ہوتے ہیں ان کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے گی۔ اور میری آپ سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے، وہی بات اگین میری نصیحت ہے آج کی، دین کا علم حاصل کریں، صحیح علم حاصل کریں، اور اس طرح کے لوگوں سے بچیں، اور خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ استخارے کا طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ جو اللہ کے اوپر توکل رکھتے ہیں اور تقدیر کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے ہیں، اللہ پاک کبھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اپنے توکل کو مضبوط کریں۔